یہ مولوی، یہ فرقہ پرست مولوی اپنے شاگردوں سے بڑا بدمعاش ہے، اس لیے کہلائے گا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ دین کا رہنما ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ فرقہ پرست کبھی توحید پرست نہیں ہوتا، وہ بت پرست ہے، مشرک ہے، کیونکہ وہ خدا کی بجائے اپنے فرقہ کے بت کو پوج رہا ہے۔ یہ کس قدر بے شرمی کی بات ہے کہ یہ اپنی ہی قوم کو بے غیرت کہہ رہا ہے، محض اس لیے کہ انہوں نے اسے ووٹ نہیں دیا۔ ہر جمہوریت کا واویلا، ہر روز جمہوریت کا واویلا کر رہے ہیں۔ کیا یہی جمہوریت ہے کہ اگر کوئی آپ کو ووٹ نہیں دے تو وہ بے غیرت ہو گیا؟ اس کو اپنی خیر منانی چاہیے۔ اس کو تو کوئی بھی غیرت مند اور خوددار پٹھان کسی بھی وقت خنجر گھونپ دے گا۔ لوگ اب اس کی داڑھی نہیں دیکھیں گے، اس کی زبان کو دیکھیں گے کہ یہ کس قدر بے لگام ہو چکی ہے۔ کسی کو بھی گالی دینا اس کا معمول بن چکا ہے۔ بنگالیوں کا محاورہ ہے کہ اگر داڑھی سے مولوی بنتا تو ہر بکرا مولوی ہوتا۔ وہاں داڑھی والے بکرے ہوتے ہیں، داڑھی منڈوانے والا چوری کرے تو کوئی حیران نہیں ہوتا۔ داڑھی والا چوری کرے تو ہر شخص کو غصہ آتا ہے کہ اگر اس نے چوری ہی کرنی تھی تو داڑھی کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ منافقت اور بے شرمی کی انتہا۔ آج بھی ثانیہ مچ خبروں میں رہا۔ وزیر اعظم کے کوئٹہ نہ جانے کو نواز شریف کے لکھاری اور پٹواری بڑھ چڑھ کر رنگ بازی کر رہے ہیں، اچھال رہے ہیں۔ ایک شیعہ عالم وہاں رانا ثناء اللہ کو دیکھا تو بھڑک اٹھے، پوچھا اس قاتل اور منافق کو کون یہاں لایا ہے؟ یہ لاشوں پر سیاست کرنے آیا تھا۔ عالم سچ فرما رہے تھے۔ ثانیہ منہاج یونیورسٹی کوئی بھولنے والا واقعہ ہے؟ 14 شہید اور 100 زخمی، جن میں سے بہت سے ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو گئے ہیں۔ آج بھی یاد آتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، خصوصاً وہ معصوم بچی جو انصاف کے لیے عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہے، اور اس کی والدہ اور وہ دوسری خاتون جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ جج نجفی صاحب کے مطابق اس قتل کا مرکزی کردار رانا ثناء اللہ تھا۔ آج تک اسے توفیق نہیں ہوئی کہ مقتول کے ورثاء اور ہسپتالوں میں پڑے زخمیوں سے ہمدردی کے 2 بول بول دے۔ شیعہ عالم کو بھی یہ سب یاد تھا، اور وہ اس قاتل کو وہاں دیکھ کر کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ اس نے مگر مچھ کے آنسوؤں نے انہیں سخت اذیت میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ جس طرح شرم کی کوئی حد نہیں ہوتی، اسی طرح بے شرمی کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جب انسان حیوان بنتا ہے تو سب سے پہلے اس کا خدا سے رابطہ کٹ جاتا ہے، اور وہ شیطان کی گود میں جا بیٹھتا ہے، اور شیطان تو ایسے شکار کا ازل سے انتظار کرتا آیا ہے، اور اس کے ہر گندے کام پر وہ پردے ڈالتا جاتا ہے، اور اسے اگلی غلطی بلکہ جرم کے لیے لنگوٹ کس لیتا ہے۔ یہ سب فرقہ پرست اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ ثانیہ مچ ایک دل دہلانے والا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پی ڈی ایم کو جب اس ثانیہ کی اطلاع ملی تو یہ باجماعت وہاں جا پہنچے اور لاشوں پر واویلا کر کے
اپنی سیاست کو چمکانے لگے۔ ان کے وہاں جانے کا مقصد ہی یہی تھا۔ لاشوں کے سامنے کھڑے ہو کر عمران خان کو ہدف تنقید بنایا گیا کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ انہیں ہزارہ کے شہریوں سے کوئی ہمدردی نہیں۔ عمران خان کو سیکیورٹی والوں نے روک رکھا تھا کہ یہ 11 سیارے شور مچا کر وہاں سے دفع ہو جائیں اور ان کی کچھ تسلی ہو جائے کہ عمران کی سیکیورٹی فول پروف ہے۔ تو عمران خان وہاں پہنچے، اسی لیے ان کو پیغام بھیجا گیا تھا کہ لاشوں کو دفنا دیں تو میں آ جاؤں گا۔ مظلوم رسا کو قائل کر لیا گیا تو عمران خان وہاں پہنچے اور شہداء میں گھل مل گئے، ان کو پوری تسلی دی، تحریری طور پر بھی اور زبانی بھی ان کو مالی امداد کا وعدہ کیا گیا اور یہ اطمینان بھی دلایا کہ آئندہ اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے خصوصی انتظام کیا جائے گا۔ وہ عمران خان پر پورا بھروسہ رکھتے تھے، اس لیے بضد تھے کہ عمران خان خود آئیں۔ اس میں ان کا کوئی جلد ہی نہیں تھا، نہ ہو سکتا تھا۔ ان دنوں میں پی ڈی ایم والوں نے عمران خان کے خلاف خوب زہر اگلا، پھول کر کپا ہو گئے، مگر عمران خان نے غبارہ سے ہوا نکال دی۔ بلیک میلر کے الفاظ کو بہت اچھالا گیا تھا۔ عمران خان نے یہ الفاظ کہہ کر شہداء پر سنگین الزام لگایا گیا ہے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، مگر گندی سیاست میں سب چلتا ہے۔ مگر کب تک؟ اپنے خطاب میں 2 بول بول کر ان سارے شور و غل کو چپ کرا دیا۔ انہوں نے کہا یہ بلیک مارکیٹنگ کے الفاظ انہوں نے پی ڈی ایم کے متعلق کہے تھے۔ ایک سچے آدمی کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اسے کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہی تو فرق ہے عمران خان میں اور 11 بجھے ہوئے سیاروں میں۔ اس وضاحت کے بعد انہیں سانپ سونگھ گیا ہے۔ سپہ سالار بھی عمران خان کے ساتھ تھے۔ عمران خان نے واشگاف انداز میں پی ڈی ایم اور ان کے پٹواریوں اور نمک حلال کرنے والے صحافیوں اور ان کے سپورٹروں کو وارننگ دی کہ فوج کے خلاف باتیں کرنے والے بچ کر نہیں جائیں گے۔ عمران خان نے بہت سچ اور بروقت یہ وارننگ دی، انہیں شٹ اپ کال دے دی ہے۔ اگر انہیں جان اور عزت پیاری ہے تو اپنا نیریٹو بدل لیں، ورنہ پی ڈی ایم کا جنازہ تو نکل چکا ہے۔ جو کرائے کے ٹٹو ان کے ساتھ ہیں اپنی جان بچانے کی فکر کریں۔ فرقہ پرست مولوی اور اس کے شاگرد۔ مولوی فضل الرحمان کے شاگرد اور مرید منافقت اور جھوٹ بولنے کی تربیت بھی اسی سے لیتے ہیں۔ ان ٹھگوں کے گروہ کو مذہب کا لبادہ وہی اڑاتا ہے۔ رشوت خوری کے نئے نئے طریقے اسی سے سیکھتے ہیں اور وہ خود بھی انہی طریقوں پر عمل کر کے 2 مرلے کے مکان سے اربوں روپے کی جائیداد کا مالک بن بیٹھا ہے۔ اس کی شیطنت میں اضافہ اس کے بے شمار شاگرد کرتے ہیں، جو سب روٹی کپڑے کے لیے اس کے محتاج ہیں۔ سیاست کے سارے گندے کام ان سے کرواتا ہے۔ 11 سیاروں کا یہ جھرمٹ مچھ میں شہداء کے وارثوں سے ہمدردی کرنے نہیں گیا تھا، اس جلدی میں وہاں پہنچ کر عمران خان سے سبقت لے جانا چاہتا تھا۔ جس میں یہ کامیاب رہا، وہاں تعزیت کے بجائے سیاست کی بڑھاس نکالی۔ نیب عمران خان اور ملک کی فوج کے خلاف مزید زبان درازی کی۔ عمران خان کو سیکیورٹی اداروں نے روک رکھا تھا۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ یہ پاکستان کے چوروں کا جتھا وہاں سے دفع ہو جائے تاکہ سیکیورٹی کے معاملات کو قابو میں رکھا جا سکے۔ آج عمران خان نے وہاں پہنچ کر
ان کی خوب چھترول کی ہے، اور جو کچھ جھوٹ فریب یہ وہاں پھیلائے تھے اس پر اور ان کے منہ پر سیاہی کا ایک اور برش مار دیا ہے۔ اب یہ اپنا کالا منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ نیب کا جو رسہ ان کی گردن میں پڑا ہوا ہے آہستہ آہستہ تنگ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ، اس لیے کہ نظام انصاف میں اتنی گنجائش رکھی گئی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو یہ گرفتاری سے بچے رہیں، اور گرفتار ہو بھی جائیں تو 2-4 سال عدالتوں کے چکر میں گزر جائیں گے اور پھر معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ خواجہ آصف نے جب نواز شریف سے یہ بات نیشنل اسمبلی سے اندر کہی تھی کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، لوگ یہ سب کچھ جلد بھول جائیں گے، وہ ایک وکیل ہے، اس لیے لوٹ کھسوٹ کے معاملہ میں اس کی رہنمائی بھی شامل ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ اب یہ خود اسی گلے سڑے نظام میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اللہ بار بار ثابت کر دیتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے نافرمان بندے کو اسی دنیا میں جہنم میں پھینک دے، مگر رحمان سے رشتہ توڑ کر شیطان سے رشتہ جوڑنے والے کوئی سبق نہیں سیکھتے، ان پر کوئی ہدایت اثر نہیں کرتی، ان کے پیر و مرشد بھی شیطان کے چیلے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کریں، ایسا ممکن ہے کہ 20 سال وطن اور اس کے باسیوں کو لوٹنے والے ایک دوسرے سے کردار کے آگاہ نہ ہو؟ اب فرقہ پرست مولوی فضل کہہ سکتا ہے کہ وہ نواز شریف اور زرداری کے خاندان کو کردار اور چلن سے واقف نہیں تھا۔ اگر وہ ایسا کہے تو یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا، اور اگر وہ کہے کہ وہ سب جانتا تھا تو پھر اتنی دیر وہ ان کے ساتھ کیوں رہا؟ ظاہر ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اپنے طریقے سے یہ بھی وہی کر رہا تھا، اور اب عمران خان کے کہنے کے مطابق یہ حرام کی کمائی کے عذاب میں مبتلا ہے۔ ایسے لوگ خود تو ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور پھر برباد ہو جاتے ہیں، مگر اپنی کئی نسلوں کی رگوں میں بھی یہ گندا خون شامل کر جاتے ہیں۔ نواز شریف محفل میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اگر میرے اثاثے آمدن سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا؟ ان کی بیٹی ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر کہتی ہے کہ میرے اور میرے بھائیوں کی بیرون ملک کیا اندرون ملک بھی کوئی جائیداد نہیں، اور چند ماہ بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں تقریباً 1000 روپے پڑے ہیں۔ شہباز شریف دن رات ڈنڈورا پیٹ رہا ہے کہ میں نے بڑے خلوص اور دیانتداری سے ملک و ملت کی خدمت کی ہے، اور اب چوری اور منی لانڈرنگ کے کئی مقدمات میں پھنس کر جیل میں پڑا ہے، اور ان کی اگلی نسل جو اسی قید خانے میں ہے علال اعلان کہتی ہے کہ جہاں ترقی ہوگی وہاں رشوت تو بھی ہوگی، جہاں ترقی ہوگی وہاں رشوت بھی ہوگی۔ یہ حمزہ شہباز کا فرمان ہے۔ یہ سلسلہ نسل در نسل جاری رہتا ہے۔ عمران خان تمہیں شاباش ہے، جو آپ نے کر دکھایا ہے 70 سالوں نے کسی میں اس کا خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ ملک کو کوئی ایماندار حکمران ہماری زندگی میں ہی مل جائے، خصوصاً ریٹائرمنٹ کے 18 سالوں میں تو ان دعاؤں میں کافی شدت آ گئی تھی۔ رب ذوالجلال کا احسان ہے کہ قائد اعظم کے بعد دوسرا لیڈر عمران خان ملک و ملت کے ترقی اور خوشحالی کے راستے پر لے جائے گا، پاکستان کے متعلق اپنے خواب کی تعبیر دیکھے گا جس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ محبت کرنے والی بیوی، 2 خوبصورت بیٹے اور اربوں ڈالر کی جائیداد جو طلاق کی صورت میں اسے ملنے والی تھی، اس نے جمائمہ سے 1 پینی بھی لینے سے انکار کر دیا، اور طلاق کے وقت جج کے سامنے دونوں رو رہے تھے، اور خود جج بھی حیران تھا کہ یہ طلاق پر کیوں رضامند ہوئے ہیں۔ عمران خان کی گزشتہ بیوی آج بھی ضرورت پڑنے پر اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور بڑے خلوص کے ساتھ اس کے بیٹوں کی ان کے باپ کے مذہب کے مطابق پرورش اور تربیت کر رہی ہے۔ ان کی طلاق میں بڑا کردار بھی فرقہ پرست مولوی فضل کا ہے، جو آج بھی مضد ہے کہ جمائمہ
مسلمان ہونے کے باوجود ایک یہودن ہے اور عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ مسلمان کو یہودی کہنے والے مولوی پر اللہ تعالیٰ کیا فتویٰ صادر کرتا ہے، کچھ نظر آنے لگا ہے۔ ہر پر خدا عمران خان کی صحت کے ساتھ لمبی عمر دے تاکہ وہ ریاست مدینہ کے مطابق پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنا سکے۔